کلپ نمبر 483۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پرکشش باغوں اور کھیتوں پر ژالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیائے ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ بھلائی والوں سے اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور اس پر زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ یہی روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔